آئی خوشبو کے جھونکے بکھیر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں خوشبو باندھتا ہوں اور کچھ میرا بھی حق ہے کہ مجھے بھی کچھ آپ نوازیے. ان کو بھی آپ خیال رکھیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ ودھا. ایک تو درود پاک تے کڑی نال کڑی ملاندے ہوئے ہیں. پہلے درود پاک کا جوم جوم کے نظرانہ پیش کرو. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. دنیا دے تاجداراں دے سردار آ گئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. لجپال جدا رکھوالا لجپال جدا رکھوالا انہوں کون مٹاون والا ہے. ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے. ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے. جیڑا توڑ نبھاون والا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. لجپال نے کرم کما چھڈیا. لجپال نے کرم کما چھڈیا. بے رنگیاں نو رنگ لا چھڈیا. بے رنگیاں نو رنگ لا چھڈیا. سانو منگنا پیا نہیں در در تو. سانو منگنا پیا نہیں در در تو. ایسا خیر سکینے پا چھڈیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے. جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے. اوتھے رہندا سدا سویرا ہے. اوتھے رہندا سدا سویرا ہے. وچ قبر بھی آکن کہنا ہے. وچ قبر بھی آکن کہنا ہے. اینو چھڈ دے تے میرا ہے. اللہم صلی علی. ان کا جلوہ نما انوار.
کسے چومیاں جا کے جالیاں نو کسے چومیاں جا کے جالیاں نو کسے درو دیوار نو چومیاں اکو حاکم ذات ہے ساتھیاں دی اکو حاکم ذات ہے ساتھیاں دی جنہیں میری سرکار نو چومیاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قاری سلطانی صاحب نے بھی مینوں آندیاں حکم کیتا کہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دا کلام سنایا جائے اور بھی بہرحال میں چاہواں گا کہ جڑی گل کیتی ہے پہلو میں وہ پوری کراں اقبال صاحب نے درود پاک دا ذکر کیتا او دے تے پڑھیا اور الحمدللہ اس تو بعد انہاں نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی نعت مبارکہ دا شعر پڑھیا میں انہاں دی کڑی نال کڑی ملاندے ہویاں تواڈے درود پاک دی گونج دے وچ شروع کراں گا سارے مل کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ پیار تے محبت دے نال خوشی دے نال درود پاک دا نذرانے پیش کرو یا رسول وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي احسار والضحى والليل اذا سجا یہ من کروائیں براتیوں کی کروائیں فرمایا جب قدم اٹھاؤں تم بھی قدم اٹھانا جب قدم ایک رکھوں تم بھی رکھنا جب میں آنکھیں کھولوں تم بھی کھولنا سلطان اور عارفین قدم اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں براتیوں کو حکم دیا تم بھی رکھو فرمایا آنکھیں کھولو جب قدم اٹھایا تھا وہ جنگ کی سرزمین پر تھے اور جب قدم اٹھا کے رکھا کیا دیکھتے ہیں مدینہ کی گلی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے اور سامنے روضۃ الرسول نظر آ رہا ہے انہوں نے جب دیکھا یہ کیا ہے تو شاعر کہنے لگا لبوں پر محمد نگاہوں میں جلوے نظر سبز گنبد سے ٹکرا رہی ہے ارے وہ سامنے دیکھو روضے کی جالی سنہری سنہری نظر آ رہی ہے قیامت کا دن ہے حساب ہو رہا ہے کوئی محو غم ہے کوئی رو رہا ہے خدا کے لیے اب تو آؤ محمد کہ امت تمہاری یہ گھبرا رہی ہے نہ پہنچا میں اب تک مدینے مگر آج مجھ سے کہا ہے کسی نے نہ گھبرا صبر کر کہ فریاد تیری سنی جا رہی ہے حاصل زندگی شعر کچھ حاصل کلام شعر ہوتے ہیں یہ حاصل زندگی آخری شعر اگلا نعت خان کو اجازت محبت سے کہیے نا سبحان اللہ حاصل زندگی شعر حاصل کلام نہیں حاصل زندگی شاعر کہتا ہے کہ فریاد تیری سنی جا رہی ہے ارے لحد میں نکیرو نہ مجھ کو ستاؤ لحد میں نکیرو نہ مجھ کو ستاؤ مجھے دیکھنے دو ذرا رک تو جاؤ میں جس کے لیے مر کے پہنچا یہاں تک میں جس کے لیے مر کے پہنچا یہاں تک وہ صورت پیاری نظر آ رہی ہے میں جس کے لیے مر کے پہنچا یہاں تک وہ صورت پیاری نظر آ رہی ہے ہوکے پر جی کرتا ہے جی جب گنبد خضرا کو دیکھیں تو جس کی حاضری نہیں ہوئی تو وہ ترستا ہے وہ بیچارہ اپنی بے کسی پہ ہوتا ہے ہوکے پرنو جی کرتا ہے ڈب ڈب ترنو جی کرتا ہے سنیے قبر جو سونے آنا ان کے مرنو جی کرتا ہے اب عزیز وقار تشریف لا رہے ہیں اگلے ثنا خان انشاءاللہ اس کے بعد دنیا قرات کا درخشندہ ستارہ آپ کے سامنے بدعت کے پھول بھی نچھاور کرے گا اور تلاوت قرآن مجید سے بھی ہم سب کے قلوب اور ارواح کو مستنیر کرے گا اب کلام نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں سرزمین حافظ آباد سے محترم نصیر احمد قادری صاحب تشریف لائیں اپنی حاضری دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لگوائیے اگر آپ کی طبیعت بوجھل نہ ہو تو ہلکا سا آپ بھی نعرہ لگا دیں کہ ساری ذمہ داری عشاء سے لے کر فجر تک مجھ پر ہی ہے محبت سے لگائے کرو نعرہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر تھوڑا سا ذرا اونچا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ نعرہ
میری سان اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا یہاں حاضر ہونا اور آپ سب کا آنا، میرا پڑھنا اور آپ سب کا سننا اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شریف کا نذرانہ پیش کیجیے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رات کوئی نئی شب میلاد ورگی، رات کوئی نئی شب میلاد ورگی، منظر کوئی نئی کعبہ کوسین ورگا، تے نکتا چینیاں نکتے نو جنم دیندیاں، اونجتے غین بھی لگتا ہے این ورگا، تے کوئی ماں نہیں نبی دی ماں ورگی، پتر کوئی نہیں شاہ سکلین ورگا، اس ماں دا جگرا ویخنا جننے واریا پتر حسین ورگا، جننے واریا پتر حسین ورگا، جننے واریا پتر حسین ورگا، تے دو جہان انان سلام کر دے، دو جہان انان سلام کر دے، تیرے درد جیڑے مرید بن گئے، تیرے درد ٹکر کھانے والے، کوئی باہو تے کوئی با یزید بن گئے، تو جنہ تیرے حسین نل ویر پایا، او جہنمی شمر یزید بن گئے، جنہ حسین دے نانے نل پیار پایا، کوئی داتا بن گئے، کوئی فرید بن گئے، کوئی داتا بن گئے، کوئی فرید بن گئے، کوئی داتا بن گئے، کوئی فرید بن گئے۔ انشاءاللہ اپنے وقت دے وچ خصوص حاضری لواں گا، میرے پیارے دوست ہارون بھائی انہوں نے مینوں کہا سی کہ حمد سنانی ہے تے رل کے پڑھنی ہے، وہ نال میاں صاحب دے شعر انہوں نے کہے وہ پڑھ کے میں اجازت چاہواں گا، رل کے پڑھنی ہے، انشاءاللہ ضرور مزہ آئے گا۔ اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے بڑا، اللہ بڑا سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے بڑا، اللہ بڑا بڑا، ساڈے سارے دا یقین ہے، تم ہاتھاں نوں بلند کر کے کہہ دیو اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے بڑا، اللہ بڑا سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے بڑا، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے بڑا، اللہ بڑا سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے بڑا، اللہ بڑا سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، اللہ بڑا سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، اللہ بڑا سب سے بڑا، اللہ بڑا سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے بڑا، اللہ بڑا سب سے بڑا، سب سے بڑا، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے بڑا، اللہ بڑا سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، مٹ جائے گا سب کچھ تو خدا پھر بھی رہے گا، پھر بھی رہے گا، جب کچھ بھی نہ ہوگا وہ بڑا پھر بھی رہے گا، پھر بھی رہے گا، جب اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا سب سے بڑا ہے بولو اللہ بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے بولو اللہ بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، افضل بھی تو ہے اللہ۔ میں اللہ تعالیٰ دے صفاتی نام پڑھنے نے، خوشی اللہ تعالیٰ دا سونا نام، ذاتی نام رل کے کہنا ہے، افضل بھی تو ہے، اجے تے پنڈال تو باہر بھی نہیں آواز گئی، حقیقت گل ہے، افضل بھی تو ہے،
ہے آخر بھی تو ہے ظاہر بھی تو ہے باطن بھی تو ہے ظاہر بھی تو ہے باطن بھی تو ہے اللہ اول بھی تو ہے اللہ آخر بھی تو ہے اللہ ظاہر بھی تو ہے اللہ باطن بھی تو ہے اللہ غائب بھی تو ہے اللہ غائب بھی تو ہے اللہ درجہ بھی تو ہے اللہ غائب بھی تو ہے اللہ ہر جبھی تو ہے اللہ ہر جبھی تو ہے ہن او بندہ جڑا ہجے تک خاموش بیٹھا ایک چیز ہر ویلے اللہ اللہ کرتی رہتی ہے کیوں کیونکہ ہر دل میں تو ہے اللہ ہر دل میں تو ہے ہر دل میں تو ہے اللہ ہر دل میں تو ہے ہر دل میں تو ہے اللہ 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 جڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں او کدے نہ چڑھن اونچائیاں اوہ گڈیاں چنگیاں اڈیاں جڑیاں ساہیاں آپ چڑھائیاں جڑیاں ساہیاں آپ چڑھائیاں اللہ 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 تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سارے حضرت بلال حبشی حضرت ویسے کرنی جیسا عشق عطا فرمائے جس طرح انہوں نے یار منایا سانو بھی یار منان دی توفیق دے دنیا تے جس دکھ نہیں پایا او کیوں آیا کیویں آیا پوچھو ویس بلال دے کولا نہ کیویں یار منایا پوچھ لے ویس بلال دے کولا نہ کیویں یار منایا اس تو بعد اجازت ہماری محبت دینا درود شریف کا نذرانہ پیش کرو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ درود شریف دا پڑھنا این عبادت ہے درود شریف نو عادت نہیں عبادت سمجھ کے قرض نہیں فرض سمجھ کے پڑھنا ہے نعت دی شکل دے وچ رل کے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ خود بھی درود شریف پڑھدا ہے تے فرشتیاں نوں بھی کہہ رہا ہے تے ایمان والیاں نوں بھی حکم دے رہا ہے رل کے صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو صلی صلی علی صلی علی پڑھو اج اس محفل چوں اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی ہے اج اس محفل چوں اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی ہے سرکار نے آنا ہے تایا سرکار نے آنا ہے تایا سرکار دی خوشبو آندی ہے سرکار دی خوشبو آندی ہے صلی علی صلی علی صلی علی پڑھ گونج پہ جانی چاہیے دیوارہ گواہ ہو جان قیامت والے دن گواہی دین کہ یا اللہ تیرے میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد منا کے دیوانے بیٹھے سن تو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے درود شریف پڑھ رہے سن پڑھ لو صلی
अला सल्ले अला सल्ले अला पढ़ो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला पढ़ो सानू जिन्ने भी बड़ी ने सारे नाल निस्बत है भावे मीरा दा भावे ख्वाजा दा भावे रोजा हो दे दाता दा भावे मीरा दा भावे ख्वाजा दा भावे रोजा हो दे दाता दा सानू हर दरबार चोया का दे सानू हर दरबार चोया दे दरबार दी खुशबू आंदी है दरबार दी खुशबू आंदी है सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला पढ़ो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला पढ़ो। अभी आपके सामने मोहतरम नसीर अहमद कादरी साहब बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी लगवा रहे थे और मैं मुश्ताक था आपका कि आप भी हाजिरी लगवाएं। आप भी मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहकर अपनी हाजिरी का सबूत दीजिए, या ऊंची आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जरा बाज़ौक़ तरीके से कह दो सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह, जरा वजह से कह दो सुभान अल्लाह। आवाज़ बस मैंने एक बात करनी है, उसके बाद मैं दुनिया की रात का एक हसीन ऐसा नाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ और जिनको बैन अक़वामी तौर पर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलम अरब में, ईरान में, इराक में, जहाँ पर बैन अक़वामी कॉम्पिटिशन मुकाबला हुस्न क़रात का होता है, तो हमारा ये ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा, ये पाकिस्तान की धरती का नाज, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पहचान बनकर और मेयार बनकर जाना और पहचाना जाता है। तो बस एक बात अगर आप पूरी तवज्जो से सुनेंगे तो मैं इसलिए इसको बेस बनाना चाहता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से आगे आने वाले मेहमान को समाज कर सकें। आवाज़ जी बता, आप कभी मसनवी शरीफ पढ़िए, मौला रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तोते को बोलना किस तरह सिखाया जाता है। आप फरमाते हैं बहुत बड़ा कमरा होता है, दरमियान में आईना लगा दिया जाता है बड़ा, उसके सामने तोते को बैठा दिया जाता है, उस आईना के पिछली तरफ एक इंसान बैठ जाता है। तोते को सिखाने के लिए पिछली तरफ जो बंदा बैठा है वो कहता है अस्सलाम वालेकुम। मौला रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी में कहते हैं तोता कभी दाएं देखता है कभी बाएं देखता है, आवाज किधर से आई है। फिर वक्फे से पिछली तरफ बैठा हुआ इंसान आईना के पीछे, शीशे के पीछे कहता है अस्सलाम वालेकुम। फिर तोता दाएं देखता है बाएं देखता है, किधर से आवाज आई। फिर वक्फे से कहता है तुम्हारा क्या हाल है। अचानक तोते की नजर उस शीशे में पड़ती है तो देखता है उसकी भी एक चोंच मेरी भी एक चोंच, उसकी भी दो आंखें मेरी भी दो आंखें, उसका भी रंग सब्ज मेरा भी रंग सब्ज, उसके भी दो कदम मेरे भी दो कदम, जी वो सेम मुझे से मिलता जुलता है। इस तरह जब पढ़ता है ना अस्सलाम वालेकुम तो अपनी अक्स को देखता है और तोता समझता है कि भाई वो अगर मेरे जैसा बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं बोल सकता। फिर ये बोलता है तो उसको अक्स नजर आता है, इस तरह चलता चलता वो बोलना सीख जाता है। बस मैं आपको एक ऐसा जुमला कहने लगा हूँ कि अब मैं चाहता हूँ कि आप उसे सारी उम्र बोलना नहीं, जो मैं आपको जुमला यहाँ से अखज़ करना चाहता हूँ, इस्तेमाल करना चाहता हूँ। लोगों ये महफ़िल नात में और कुछ याद रहे न रहे मगर मेरा मिस्कीन का ये जुमला आप ज़हन में रखना। ज़ौक़ भी मिलेगा, ईमान भी मिलेगा, मार्फत भी मिलेगी, इश्क भी मिलेगा। क्या जिस तरह तोते के पर्दे में इंसान बोलता था, मौला रूम कहते हैं खुदा की कसम इसी तरह मोहम्मद के पर्दे में रहमान बोलता था, इसी तरह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दे में रहमान बोलता था। अरे रब जब अपने हबीब को बुलाना चाहता फरमाया हबीब जुबान तो हमारी नहीं, हम बोलना चाहे तो तेरी जुबान से बोलते हैं, हमारे हाथ नहीं, हम कायनात
میں خزانے بانٹنا چاہیں تو یہ دست مصطفیٰ سے بانٹتے ہیں. پیارے کوئی ہمیں تک نہیں سکتا, لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, کوئی تک نہیں سکتا مگر تجھ میں ایسے حسن کے دریا بکھیرے. فرمایا لوگوں جو کوئی مجھے دیکھنا چاہتا ہے میرے محمد کو تک لے, جو کوئی میری قدرتوں کو تکنا چاہتا ہے میرے محمد کے معجزات کو تک لے, جو کوئی میری برکتوں کو تکنا چاہتا ہے میرے محمد کے مدینہ کو تک لے, جو کوئی میرے عرش کے جلوے کرنا چاہتا ہے میرے مصطفیٰ کے طلبوں کو تک لے, اور جو کوئی مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر. من رانی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حبیب, اس نے اپنے حق کو دیکھا, رب کو دیکھا. آئیے اب عزیز وقار آپ کی سماعتوں کی نظر محبت سے کہو سبحان اللہ, جا کر کہیں میں سبحان اللہ. آپ کی سماعتوں کی نظر ایک ایسا دنیا نعت کا اور دنیا قرات کا ایک ایسا حسین نام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر ایک گلدستہ ہو نا گلدستہ, اس میں اگر اس پھول کو نکال دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں دنیا قرات کا وہ گلدستہ پورا نہیں ہوتا. اگر ایک پھول زینت القرہ قاری محمد مشتاق انور کو نکال دیا جائے تو دنیا قرات میں وہ محفل مکمل نہیں ہوتی, وہ گلدستہ سجدہ نہیں. یہ ایسے خوش نصیب قاری ہیں ارے جو حضور کے نغمے پڑھتے ہیں, حضور کی ثنا بیان کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا القرآن شافع و مشفع, قرآن پڑھنے والے قرآن شافع بھی ہے اور مشفع بھی ہے کہ قیامت کے دن یہ شفاعت کرے گا بھی, اور جو اسے پڑھتا ہے اس کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور قاری قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا, جہاں پر تیری قرات ختم ہوگی جنت میں وہی تیرا مقام ہوگا. آئیے اللہ کے نغمہ لاہوتی کو سنیے. یہ حضور قائد محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری کہتے ہیں لوگوں یہ جنتی نغمہ ہے کہ جنت میں بھی قرآن سنا جائے گا. ارے یہاں پر بیٹھ کر بھی قرآن سنتے ہو. آئیے حسین آواز, خوبصورت لہجہ, فن قرات سے, فن تجوید سے اور سارے علوم اور فنون اور جتنے تجوید و قرات کے اصول ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھ کر ایک ایسا حسین قاری جو اتنا لمبا سفر کر کے آیا اور ہمارے درمیان تشریف فرما ہے, میں انتہائی ادب کا دامن تھامتے ہوئے اپنے معزز اور محترم ممتاز عالمی شہرت یافتہ زینت القرہ, فخر القرہ, نجم القرہ, شمس القرہ, بدر القرہ محترم جناب قاری محمد مشتاق انور صاحب, ان سے ملتمس ہوں کہ حضور تشریف لائیں اور اپنی حسین آواز سے ہمیں نغمہ لاہوتی بھی سنائیں اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ بھی سنائیں. آپ بڑے باذوق اور محبت سے انشاءاللہ قرات کرتے ہیں, شرط یہ ہے کہ آپ بھی پورے محبت سے اور ذوق سے سماعت کیجیے. تشریف لا رہے ہیں زینت القرہ جناب قاری مشتاق انور صاحب, آپ جوہرہ آباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قاری صاحب نے فرمایا کہ 45 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ تک آپ نے پڑھنا ہے. چلیے اگر میں اس کو لے لیتا ہوں, ابھی ٹائم میں نے شروع کر لیا ہے, 25 منٹ ہو گئے ہیں, 45 منٹ پورے کرنے ہیں انشاءاللہ. اگر میری صحت نے ساتھ دیا تو آپ اکتائیں گے نہیں, بلکہ جو روٹین چل رہی ہے کچھ باتیں واضح کروں گا, کچھ اشارہ کروں گا کہ اگر جو روٹین چل رہی ہے 45 کو 2 سے ضرب دے لیں, 45 جمع 45, اتنا میرا ٹائم بنتا ہے. دوسرے پڑھتے ہیں کالجوں میں, اسکول میں پڑھاتا ہوں, اس حساب سے کچھ تھوڑا سا ٹائم مزید بڑھ جائے گا. پھر حضرت کی بھی چھٹی ہو جائے گی, شفقت رسول صاحب بھی اگلے سال ہی پڑھیں گے انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ قائم رہا تو.
نمبر نیکسٹ یہ ہے کہ آتے ہی بغیر محض بات کے بالکل خلاف ان کو بندے کو پروٹوکول دیا جائے، سب کچھ کیا جائے، لیکن اگر کوئی بندہ عاجزی کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے تو اس کو بھی کسی جگہ پہ ایڈجسٹ ضرور کیا جائے، ٹھیک ہے۔ انفرادیت آج کے پروگرام کی یہ ہے کہ علامہ اقبال اکبر صاحب یہ اس انداز میں نقابت فرما رہے ہیں، یقین جانیے کہ میں کسی کی تعریف وہ ہے جو منہ پہ کی جائے، اور خوشامد کرنے والے کا منہ اللہ رب العزت بدبو سے بھرپور کر دیتا ہے، اس کے منہ سے کبھی خوشبو نہیں آتی۔ ہر نعت خوان کے بعد ایک آیت ایک حدیث پاک سننے کو مل رہی ہے، بڑا لطف آ رہا ہے، ساتھ خوبصورت کسی شعراء میں سے ایک خوبصورت شعر بھی پڑھ رہے ہیں، بڑا لطف آ رہا ہے۔ اور میری گفتگو شاید آپ کو بور نہ کر دے، میں اس سے بھی بچنا چاہتا ہوں، 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور اگر یہ باتیں ریکارڈ ہو گئی تو ناصر بھائی اس کو بعد میں بھی سن لینا۔ پہلی بات یہ ہے اس ضمن میں کہ جو بچے نعتیں پڑھتے ہیں، بیٹا آپ کوشش کیجئے کہ نعت جب پڑھتے ہیں، جب آپ نعت خانوں کی صف میں آتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کا یہ عشق سلامت رکھے۔ آپ کوشش کیجئے کہ جو عربی کے جو جملے ہیں، جو عربی کی گفتگو ہے، وہ کس کی گفتگو ہے؟ وہ محمد عربی کی گفتگو ہے۔ اور محمد عربی کی گفتگو کس کی گفتگو ہے؟ ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ گفتگو وما ینطق عن الہویٰ کی گفتگو ہے، وہ اللہ کی گفتگو ہے، وہ تو بات ہے اللہ کی۔ جب اللہ کی بات کی جائے تو اللہ کے لہجے میں بات کی جائے، اللہ کی زبان میں بات کی جائے۔ اب ایک نہیں ریکارڈ ہوا ہے، جب آپ اعلیٰ پڑھتے ہیں اس کا معنی کیا بنتا ہے، اور اعلیٰ پڑھتے ہیں تو کیا معنی بنتا ہے۔ میں آپ سے دستہ گزارش کروں گا کہ اس ضمن میں ضرور رہنمائی فرمائیں۔ روزانہ آپ محفل میں ہوتے ہیں، قاری تو بیچارہ آتا ہے تو قرات کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو ان کی گفتگو بھی ناگوار گزرتی ہے، میری گفتگو اس لیے ناگوار نہیں گزرے گی اس لیے کہ میں نے اس پروگرام کا آغاز اس کے بانی میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اعلیٰ کا مطلب اور ہوتا ہے، خبردار ہوتا ہے، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اوپر یا پر، آسان بات سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ اور بنتا ہے، کفر ہو جاتا ہے۔ صلی اعلیٰ پر جو بھی پڑھے، یہ بات سمجھ آپ اتفاق کرتے ہیں، یہ رسول اللہ کی بات میں عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ کی بات ہے۔ حدیث پاک اگر میں پڑھوں تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ کلام پڑھتے ہوئے، عربی کلام پڑھتے ہوئے قرآن پاک کو یا حدیث پاک تو لہجہ عربی والا اپنا لیں۔ اگر اس میں ان قرآن پاک کے 10 نغمات ہیں اور 7 قرآت ہیں، اور ان میں سے آپ جس میں چاہو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب میں بڑی مشکل بات کرنے لگا ہوں، میں یہ جسارت نہیں کرتا ہوں، نہ میں کسی کو ناراض کرنا چاہتا ہوں، لیکن بات ان کی ہے، اگر میں یہاں تک نہ پہنچاؤں آپ تک تو قیامت والے دن میری گرفت ہو سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ عربی کا کوئی جملہ پڑھیں، عربی کی آیت پڑھیں، اس کو عربی لہجے میں پڑھیں، یہ ضرور ہے۔ بلکہ میں حدیث پاک کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص جو عربی کا کوئی جملہ پڑھتا ہے یا کلام پاک کسی اور انداز میں پڑھتا ہے، مزید واضح کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی کلام پاک کو نوحہ کنا، بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں، نوحہ کنا اور گانے کی طرز پہ پڑھتا ہے، یہ بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے،
اگر کوئی شخص قرآن پاک کو نوحہ کنا اور گانے کی طرز پہ پڑھتا ہے تو اس کی بڑی سخت سزا ہے، اور جو اس آواز پہ سن کر جو اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں ان کے دلوں میں فتنہ داخل ہو جاتا ہے، شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے معافی کے طالب رہنا چاہیے، یہ بڑا نازک مقام ہے، معنی بدل جاتے ہیں۔ ایک میں نے کہا، دوسرا آپ کو بتا دیتا ہوں صرف اس بات کے لیے کہ اذا جاء نصر اللہ، حضرت بیٹھے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آ پہنچی، یا اور آسان کو ترجمہ کر لیں، کیا ہے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ پہنچی۔ لیکن اس نصر اللہ قربان علی صاحب کی طرح نہیں صاحب بیٹھیں گے، یہ تعین فرمائیں گے، العلماء تعین فرمائیں گے۔ اگر کوئی شخص پڑھتا ہے نصر اللہ، اب میں نے سین کے ساتھ پڑھا ہے، پہلے صاد کے ساتھ پڑھا تھا، نصر اللہ، قاری صاحب بیٹھے ہیں، چلو ایک تائید ادھر ہو گئی، ایک تائید ادھر ہو گئی۔ اگر کوئی پڑھتا ہے نصر اللہ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ نصر عربی میں کہتے ہیں گدھ کو، مردہ کھانے والی چیز کو، کیا اسے کہتے ہیں؟ گرج کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ تو اب معنی کیا بنے گا؟ میں بھی کافر ہو جاؤں گا، آپ بھی ادھر ہی چلے جائیں گے۔ تو پاکستان میں محبت کی ضرورت ہے، رسول اللہ کے امن بھرے پیغام کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ تو امن اور محبت کے لیے یہ محفل سجائی، اور محمد کو محمد پڑھنے کی کوشش کریں، الحمد کو الحمد پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ اس کے بھی معنی کھول دوں تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کو پریشان کرنے نہیں آیا ہے، میں خود پریشان تھا۔ آج میں نے 2 دفعہ معذرت کی ہے، قاری صاحب سے بھی اور ناصر بھائی سے بھی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے دوست کرنل مظاہر صاحب، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، صبح 9 بجے ان کا کل شریف ہے، آج ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، جنازہ ہو گیا، صبح کل شریف ہے، ادھر پہنچنا ہے۔ پھر میں کالج میں پڑھاتا ہوں، وہ ڈیوٹی بھی دینی ہے رات کو، پھر میں یعنی 21 ربیع ثانی تک کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن میں 2 یا 3 محافل ہوں۔ محافل کو اہل محافل کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے، آپ کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے، اور اللہ کے کلام کو ادا کرنے کی بھی سعادت حاصل کرنا ہوتی ہے۔ آپ تمام احباب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ بھی بالخصوص جو لوگ، جو میرے عزیز، جو بچے، مجھے کالج میں پڑھاتے ہوئے 15 سال ہو گئے، قرآن پاک پڑھاتے ہوئے مجھے 30واں سال جا رہا ہے۔ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، یہ مطلب یہ ظاہر انسان کا کچھ ہوتا ہے، بات پہلے بھی پڑھایا تھا۔ میرے سارے بھائی اور ساری بہنیں، میری امی جان اور میرے والد صاحب، میرے خاندان میں 42 حفاظ ہیں، اور ان میں سے جو بچے ہیں میرے چھوٹے بھائی اور بہنیں ہیں، ان کو میں نے خود پڑھایا ہے۔ یہ میرے ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے پاکستان میں پہلی پوزیشن لی ہے، آج پھر اوقاف کے مقابلوں میں سرگودا ڈویژن میں پہلی پوزیشن لی ہے، آج پہلی پوزیشن لی ہے۔ تاہم یہ تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں، اتنا عرصے سے ایک کام ایک تسلسل کے ساتھ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، میں اپنا ٹائم دے رہا ہوں، اوپر نہیں لوں گا۔ اور آخری بات یہ کہ وقت کی پابندی اس کو مد نظر رکھا جائے، کوشش کریں، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ باتیں میں نے بالکل اس کے اوپر کہہ دی ہیں، کچھ وہ بیٹا اللہ رب العزت آپ کو عشق رسول مزید عطا فرمائے۔ اور والدین کے لیے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں تابع دار ہوں، تابع فرمان ہوں، تو کیا کرو، علموا اولادکم حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگوں اپنے بچوں کے دلوں میں محبت رسول بھرو، انہیں رسول اللہ کی محبت کا درس دیا کرو، تو ہوگا کیا یا رسول اللہ۔ تو میں یہ کبھی نہیں چاہتا ہوں، کبھی بھی نہیں چاہتا ہوں کہ وہ میری حکم عدولی کریں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، وہ میرا ہر حکم مانے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ہر حکم مانے،
اور اس کی بہترین چابی یہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دی ہے۔ وہ کیا ہے کہ بچوں کے دلوں میں محبت رسول بھرو، بچے تمہارے تابعدار ہوں گے۔ بس یہی آخری بات ہے۔ باتیں کرنے کو مجھے بھی بہت ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن اس بات کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ اگلے سال آپ کہیں گے جی قاری صاحب کو بلا تو لیں لیکن ان سے آپ تقریر کروا دیں، لیکچر دلوا دیں، تلاوت کے لیے نہ بلائیں۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا عشق، آپ کی محبت، آپ کی عقیدت اور آپ کا جذبہ وہ سلامت رکھے، اور اس کے صدقے میں اللہ رب العزت تمام حاضرین کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اب اس عقیدت اور محبت کے ساتھ ساؤنڈ والے بھائی کی سعید صاحب کی اگر سعید ساؤنڈ کی اگر میں تعریف نہ کروں تو یہ پھر بڑی زیادتی ہوگی۔ ہماری تھکی ہوئی آوازیں، ہمارے ٹوٹے پھوٹے جو بھی جس انداز میں پڑھ رہے ہیں، اس کو واقعی یعنی علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ صوتی لہریں یہ خوبصورت بنا کے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اب عقیدت اور محبت کے ساتھ میں نے گرم کرنے کی کوشش کی ہے، آپ تمام عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله
نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
سبحان اللہ سبحان اللہ الملك القدوس السلام المصور له له ما في السماوات
الله الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين. سبحان الله سبحان الله. وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن ثم رددناه